تعلیم سے پیسہ آتا ہے۔ پیسہ تو انسان کے مقدرات میں جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہی آتا ہے، اس کا واسطہ تعلیم ہو، اس کا واسطہ تعلیم نہ ہو۔ اگر دنیا میں اکثریت کم تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے، جہالت زیادہ ہے، نہ دین ہے نہ دنیا، دونوں تعلیمیں نہیں، لیکن سب کو روٹی مل رہی، سب روٹی کھا رہے ہیں۔ تعلیم تہذیب پیدا کرتی ہے انسان میں، انسانیت کو مہذب بناتی ہے، اس کو زندگی گزارنے کا سلیقہ آتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے معاشرے میں۔ یہ ہے تعلیم کا اصل مقصد۔ باقی یہ ہے کہ رزق روٹی وہ ایک ذریعہ ہے، وہ مقصود نہیں ہے۔ ایک آدمی ڈاکٹر بن جائے اور وہ پیسہ مقصود بنائے تو اس نے ڈاکٹری کا جو فن اور شعبہ ہے اس کو ضائع کر دیا اس نے، کیونکہ یہ صرف خدمت کا شعبہ ہے۔ اب وہ خدمت کی بجائے پیسے پر اس کا مدار ہو کہ مجھے پیسے ہی ملنا چاہیے، اگر کوئی پیسہ نہ لا سکے تو وہ اس کی جان بچانے کے لیے تیار نہ ہو، تو ہم ایسے انسان کو کیا کہیں گے؟ وہ کیسا ڈاکٹر ہے؟ ویسے نام مسیحا ہے، لیکن وہ کیسا مسیحا ہے جو پیسے کے بغیر کسی کی خدمت کرنے کو تیار نہیں۔ تو تعلیم جو ہے اس میں تہذیب اور خدمت یہ ہمیشہ سامنے رکھے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے وہ اگر آپ کا وسیلہ بن گیا ہے، اس سے آپ کو رزق روٹی بھی مل رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہ مقصود نہ بنائے اس کو کہ اگر خدا نخواستہ کہیں آپ کے علم کی ضرورت پڑی اور آپ نے اپنے علم کو صرف اس لیے استعمال نہیں کیا کسی مجبور آدمی کے لیے کہ اس کے پاس پیسہ نہیں تھا، تو آپ نے اس علم کا حق ادا نہیں کیا۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا کہ جب تم آپس میں معاملہ کرو تو لکھ لیا کرو، اس سے لین دین کا معاملہ تو اس کو لکھ لیا کرو۔ پھر آگے فرمایا کہ اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا تو جس کو لکھنا آتا ہے وہ تمہیں لکھ دے، اور اللہ نے تاکید فرمائی کہ جس کو لکھنا آتا ہے اس کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر یوں ادا کرے، ان دو بھائیوں کے معاملات کو وہ لکھ کر دیتے اگر وہ اللہ رسول پر ایمان رکھتا ہے۔ اب اندازہ کیجیے، وہ مجبور ہیں، وہ آپس میں لکھ نہیں سکتے، تو آپ کو لکھنا آتا ہے کہ یار ہمیں یہ ذرا لکھ دیں۔ اب آؤ گی میں تو لکھوں گا، مجھے فیس دو، مجھے پیسے دو، ان کو اس پر مجبور کریں۔ قرآن کہتا ہے ان کو شکر اس بات کا ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اس کو اگر لکھنا پڑھنا سکھایا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائیوں کا یہ کام کر دے۔ تو تعلیم جو ہے، کوئی بھی تعلیم دینی ہو یا دنیوی ہو، انسان کو اپنے آپ کو جاہل نہیں رکھنا چاہیے۔ چاہے دنیاوی تعلیم حاصل کرے تب بھی وہ انسان کے لیے مفید ہے، کیونکہ اس میں تہذیب آئے گی۔ ہر تعلیم میں تہذیب ہوتی ہے۔ اب دیکھو، آپ پڑھتے ہیں، ہم اسکولوں میں پڑھتے ہیں، میں نے بھی میٹرک تک کمپریہنسو اسکول میں پڑھا ہے 70 کی دہائی میں۔ اس کے اندر اب ہمارے اسکولوں میں بھی ہوتا ہے کہ دیکھو بھی اچھے جھوٹ نہیں بولو، یہ نہیں کرو، وہ نہیں کرو۔ اسکول کی کتابوں میں ہے، سب میں، انگلش کی کتابوں میں اچھے اچھے قصے لکھے ہوئے، یہ واقعہ، یہ واقعہ، یہ واقعہ۔ تو اب ہر تعلیم جو بھی ہے، جو تعلیم جس نے بھی وضع کی ہے کسی بھی زبان میں ہے، تو اس میں اچھے اخلاق اور اچھی تہذیب کا ضرور ذکر ہے۔ اب اگر ہم اس کو اپنا مقصد نہ بنائیں اور اس اچھی چیزوں کو نہ لیں اور صرف دنیا داری مقصود ہو، ڈگری مقصود ہو، ڈگری مل جائے اور مجھے کوئی نوکری مل جائے۔ آج یہ جو ہم یہ دیکھتے ہیں یونیورسٹیوں میں، خصوصاً یونیورسٹیوں میں میرا ایک تجربہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں مختلف شعبوں میں ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جن کو بالکل دلچسپی نہیں ہے، لیکن وہ ڈگری کی بنیاد پر بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کے پاس ڈگری ہے تو لہٰذا وہ ڈگری کی وجہ سے بیٹھ گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو تعلیم دے، وہ نوکری کے لیے بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو تنخواہ اچھی مل رہی ہے اور کوئی مقصد نہیں۔ چنانچہ بہت سے ناکارہ لوگ، پروفیسر اور بڑے بڑے PhD ڈاکٹر، بس وہ تنخواہ لے رہے ہیں
لیکن وہ طالب علموں کو کچھ نہیں دے رہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں کوئی جذبہ نہیں ہے، وہ پیسے کے لیے آئے. اگر ان میں جذبہ ہوتا تو بغیر پیسے کے بھی وہ لوگوں کو پڑھاتے. جس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے اسکول میں، آپ ہمارے بہاول نگر کی بڑی مشہور شخصیات تھیں، سائنس کے ٹیچر ہوتے تھے، الجبرا اور ریاضی کے ٹیچر ہوتے تھے بڑے مشہور. تو ان کے ہاں کوئی ٹیوشن کا کوئی رواج نہیں تھا. اگر کوئی طالب کہتے ہمیں ٹیوشن پڑھاؤ تو وہ کہتے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ ہم تمہیں کلاس ٹائم میں صحیح نہیں پڑھاتے. یہ کہتے تھے لہٰذا کیوں ٹیوشن پڑھائیں، آپ کلاس ٹائم میں اتنا اچھا ہم پڑھاتے ہیں اور ایک ایک کی کاپی چیک کرتے ہیں، 9 10 تک میں کاپیاں چیک ہو رہی ہیں اور ایک ایک سے سنا جا رہا ہے، تو آپ ہمارے پڑھانے میں کون سی کمی ہے کہ ہم آپ کو الگ سے ٹیوشن پڑھائیں؟ اب ہمیں خریدنا چاہتے ہو. ہمارے استاد تھے سردار صاحب، چودھری سردار صاحب، یہ الجبرا کے بڑے مشہور استاد تھے. کس زمانے میں ان کی ٹیکسٹ بک بھی کچھ عرصہ رائج رہی ہے جو انہوں نے میٹرک کی الجبرا کی لکھی تھی. تو ایک دفعہ ایک طالب علم کے پاس جو یہ نیا یہ کیلکولیٹر آیا تھا، بالکل نیا. تو وہ اس نے کہا کہ اچھا اتنے ضربے اتنے دو. انہوں نے کیلکولیٹر نکال دیا، انہوں نے ایک زور سے تھپڑ لگایا. انہوں نے کہا کیلکولیٹر تو پھر کیا تجھے آتا ہے؟ یہ تو مشین نے کیا، تو نے تو نہیں کیا. خود ضرب دے کر بتا یہ کتنا ضربے کتنا ہے. تو اب یہی ایک المیہ اس وقت جو چل رہا ہے، وہ یہ المیہ ہے کہ ہمارے جتنے فیلڈ ہیں وہ سارے فیلڈ کمائی کا ذریعہ بنتے جا رہے ہیں. جتنی بھی فیلڈ ہیں ان میں خاص طور پر تعلیم اور ڈاکٹری کا جو فیلڈ ہے یہ تو کسی طور پر بھی کمائی کا فیلڈ نہیں ہے، نہ طب کا فیلڈ اور نہ ہی تعلیم کا فیلڈ. اور یہ دونوں ہی اس وقت کمائی کا ذریعہ ہے. جو ڈاکٹر بناتے ہیں یا ڈاکٹر بنتے ہیں وہ کتنا پیسہ پہلے کتنا خرچ کرتے ہیں اور پھر بعد میں کماتے کس طرح ہے لوگوں سے. اور تعلیم میں بھی تعلیم دینے کے لیے یعنی 2 3 طریقے سے پیسہ کھینچتے ہیں. ایک تو آپ جو کالج اسکول کالج یونیورسٹی میں جائیں گے، پھر اس کی جو اکیڈمی ہوگی وہ الگ ہوگی، پھر اس کا جو ایم کیٹ وغیرہ کوئی امتحان ہوگا اس کی تیاری کے لیے الگ پیسے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد وہ بیچارہ کامیاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. یعنی اتنا زور لگانے کے بعد بھی اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی اس طالب علم اور بچے میں کہ وہ اپنی گول کو اور اپنے مقصد کو حاصل کر سکے. اس لیے آپ لوگ جوان ہیں، ابھی اس فیلڈ میں آپ لوگوں نے قدم رکھا ہے، یہ آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہے جو آپ کو، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعلیم عطا فرماتے ہیں، چاہے دنیاوی تعلیم کیوں نہ ہو. اب اس کو ہمیشہ خدمت کا ذہن بنا کر رکھیں کہ جب بھی اللہ آپ کو فیلڈ میں لائے تو تہذیب ہونی چاہیے. آپ کی تعلیم سے پتہ چلا آپ تعلیم یافتہ ہیں، آپ کے اخلاق سے پتہ چلا آپ تعلیم یافتہ ہیں. اگر آپ ایک جاہل کی طرح رہیں گے اور ایسے آپ کے اخلاق ہوں گے تو آپ میں جاہل میں کوئی فرق نہیں. جبکہ قرآن مجید نے جاہل کے بارے میں تو یہ کہا ہے کہ اذا خاطب الجاہلون قالوا سلاما، کہ جاہل اگر تم سے مخاطب ہو اور اپنی اس عامیانہ اور بازاری زبان میں بات کرے تو کوئی السلام علیکم بھائی، میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا بھائی، تو تیری جو زبان ہے میں وہ لغت نہیں بول سکتا. یعنی اس کو بتا دے اور سمجھا دے کہ میں اور تیرے میرے میں یہ فرق ہے کہ تیری والی زبان میں استعمال ہے قالوا سلاما، تو کہا السلام علیکم بھائی، ہم آپ سے یہ نہیں کر سکتے. اور دوسرا یہ ہے کہ جذبہ خدمت، کہ آپ جس فیلڈ میں بھی بیٹھے، جہاں بھی اللہ آپ کی ڈیوٹی لگائے، پڑھنے کے بعد خدمت کو سامنے رکھیں. رزق روٹی آپ کو ملے گا وہ طے شدہ ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایسا ہوتا، یہ بڑے بڑے لوگ جو انگوٹھے لگاتے ہیں ان کو تو روٹی نہیں ملتی، لیکن وہ ہم سے زیادہ روٹی کماتے ہیں. بلکہ یہاں پر مجھے یاد ہے کہ ایک بندو خان ایک بڑی مشہور چین ہے، یہ جو نا ٹکا والوں کی چکن ٹکا وغیرہ بناتے، بندو خان. میں نے بندو خان کو بھی دیکھا ہے کراچی میں. بوڑھا بابا ہوتا تھا تو ایک جھونپڑی کے اندر یہ لگاتا تھا، ایک جھونپڑی ہوتی تھی، وہ جھونپڑی میں لالٹین لٹک رہے ہوتے تھے، وہاں یہ ٹکا بناتا تھا. لیکن وہ اس کا ٹکا اتنا لذیذ ہوتا تھا کہ لوگ دور دور سے آتے تھے، اور حالات یہ تھے اس کے، یعنی اس کی جگہ بھی نہیں تھی. اور اب یہ حال ہے کہ یہ انگلینڈ میں بھی
بندو خان کی میں نے شاخ دیکھی، وہاں پر بھی ہے اور جدہ کے اندر بھی ہے، اور پاکستان میں تو ہے ہی ہے، دوسرے ملکوں میں تو پاکستان کے تو پتہ نہیں ہر جگہ پر بندو خان ہے۔ تو بندو خان کے بیٹے نے کہا کہ میں نے لندن جانا ہے سیر کے لیے، تو اخبار میں اس نے ایک ایڈ دی، میں لندن جانا ہے اور اس کے لیے ایک تعلیم یافتہ خادم چاہیے جس پر ڈگریاں ہوں، انگریزی اچھی بولتا ہو، انگلینڈ والی یا امریکہ والی، اور یہ ہو وہ ہو ایسی، اور اس کو جو ہے نا 1,00,000 روپیہ اس ٹرپ کا 1,00,000 روپیہ اس کو دیا جائے گا، اور آنے جانے کا ٹکٹ بھی ہوگا، ہوٹل میں روٹی شوٹی سب۔ اب بڑی بڑی ڈگریوں والے وہ بابا جی کے پاس، وہ اس کا ابا جو بابا تھا وہ آ گیا، جی میں نے MA کیا ہوا ہے، جی میں نے PhD کیا انگلش میں، یہ کیا وہ کیا ہوا ہے۔ اب اس کا بیٹا بالکل جاہل، وہ جو تکے لگاتا رہتا ہے نا جی، وہ صبح شام تک وہ کوئلے کے اوپر، اس کو جانا ہے۔ اب وہ اس کو لے کے گیا، اب وہ اتنی بات مشہور ہوئی کہ دیکھو بھائی پیسے کا مدار تعلیم پر ہوتا، تو یہ بالکل ان پڑھ جو ہے اس کا خادم بن کے اتنا پڑھا لکھا جا رہا ہے، وہ جہاں اپنی ڈگری بتاتا نا جی کہ میں PhD ہوں انگلش میں، تو لوگ اچھا کہتے یہ کون ہے؟ یہ میرے باس ہے یہ میرے باس ہے۔ اور اس کو نے انگلینڈ کی ساری سیر کرائی ہے، اور وہاں اس کو لندن دکھایا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس پر مدار رکھا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک تقسیم رکھی۔ جب میں اور آپ 4 مہینے کی ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی وقت رزق متعین کر دیے، بھئی آپ کا یہ رزق ہے۔ اب آپ پڑھے لکھے ہوں، آپ ان پڑھوں، کچھ بھی ہوگا اتنا ملے گا، لیکن تعلیم ہوگی، آپ میں تہذیب آئے گی، اخلاق ہوں گے، اچھے انسان ہوں گے، آپ دنیا میں وقت اچھا گزاریں گے، دنیا سے جائیں گے پچھلے یاد کریں گے، دعائیں دیں گے، یار فلاں آدمی بہت اچھا آدمی تھا، اس نے ہمیں فائدہ پہنچایا، ہمارے بچوں کو فائدہ پہنچایا۔ اس لیے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہم غلط سمجھتے ہیں۔ یہ کنسیپٹ ہمیں ختم کرنا چاہیے کہ تعلیم پر ہمیں روٹی ملے گی، ایسا کچھ نہیں۔ روٹی وہ ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم پر ملے گی۔ ہمارے یہاں ایک ڈاکٹر صاحب آتے، ڈاکٹر عبداللہ، وہ اس وقت 50 پاکستان میں ڈاکٹر تھے جو نا دماغی اس کے نیرو سرجری کے، ان میں سے وہ انہوں نے مجھے خود یہ واقعہ سنایا، یہاں پر کبھی کیمپ لگاتے تھے ہمارے یہاں، میں آپ واقعہ مجھے سنایا کہ ایک بار میں یہاں پر جو نا ہار روڈ کے اوپر گیا، ایک الیکٹرانک کی کوئی چیز لینی تھی، تو میں وہاں گیا تو بہت بڑی دکان ہے، 20 آدمی کام کر رہے ہیں اور سیٹ ساٹھ بیٹھے ہیں، اور میں نے اندر سے چیز لی اور میں نے لا کر کاؤنٹر پر بھئی اس کے پیسے کاٹ لے، تو انہوں نے مجھے اس طرح مجھے کہنے لگا آپ ڈاکٹر عبداللہ ہو؟ ہاں یار آپ نے کیسے پہچانا؟ کہنا یاد نہیں ہم 2 بھائی تھے آپ کے ساتھ میٹرک میں، ہم فیل ہو گئے تھے اور آپ پاس ہو گئے تھے۔ ہم جب فیل ہو گئے تو ہم نے کاروبار شروع کر دیا، اللہ کی بڑی خیر ہے جی، اور ڈیفینس میں اس کی کوٹھی فلاں جگہ ہے، میری فلاں جگہ ہے، اور یہ فلاں دکان ہے فلاں۔ کہتے ہیں کہ وہ ایک دن میں اتنا کما رہا تھا جو میری مہینے کی تنخواہ نہیں ہے۔